میں انتہائی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مفتی محمد فہیم صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے سرزمین مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں اور دارالعلوم فاروقیہ کے ناظم تعلیمات ہوتے ہیں. انتہائی ادب کے ساتھ میں گزارش ہے حضرت والا منبر نور پر جلوہ فروز ہو چکے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ متانت و سنجیدگی کے ساتھ میں قیمتی نصیحتوں کو سماعت فرمائیں. انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا, بڑا فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام, مشائخ عظام, بزرگان دین, سامعین باتمکین, گیسوائے شب کی تاریکیوں, جگنو کی نوریز جگمگا ہٹو, موسم بہار کی رنگ برنگی شادابیوں اور گلستہ کے پھولوں کی لہلہاتی ہوئی کلیوں کے ساتھ آپ حضرات کا پروگرام میں بیٹھنا مبارک ہو. یقیناً یہ بات لائق ستائش ہے کہ آپ نے اپنی گوناگو مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داری کو ترک کر پروگرام کو زینت بخشی, جو یقیناً مذہب اسلام سے لگاؤ اور پروردگار سے والہانہ تعلق پر مبنی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک روایت پیش کی ہے. زیادہ لمبی مجھے گفتگو نہیں کرنی, مجھے 5-7 منٹ دی گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی روایت کیا کہتی ہے اور رسول اکرم علیہ السلام کی روایتوں کے اندر اکثر جگہوں پر آپ نے کیا فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر مجھے یہاں سے جانا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انسان الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہے اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس مولا کے نام سے ابتدا کہ جس کے نام کی کوئی انتہا نہیں, گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو, جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, احد ہے, غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. فہیم السما تیری توصیف و ثنا کرتا ہے اور میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے. بڑا نادا ہے تجھے دور سمجھنے والا, تو رگ جاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے. رزق کو چاہتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو, تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے. ماشاءاللہ یہ بات قابل تحسین ہے اور قابل مبارک ہے کہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے اور اس کے اندر یکے بعد دیگرے
کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جب انسان اس کے اوپر محنتیں کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنتوں کو قبول فرماتے ہیں. تمام کی تمام چیزیں رد ہو سکتی ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر آتا ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں رد ہو سکتی ہے لیکن قرآن پر محنت کرنے والا, قرآن سمجھنے والا, قرآن سننے والا, اس پر انشاءاللہ العزیز اجر ملتا رہے گا. یہ کام ہو رہا ہے. جس طرح سے تمام کی تمام عبادتوں کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن رسول اکرم علیہ السلام پر کوئی شخص درود بھیجتا ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے ملی ہمیں؟ یا اکابرین سے ملی. حدیث مبارکہ ہے البرکت مع اکابرکم کہ برکت اکابرین کے ساتھ ہے. جب ہم اپنے بزرگوں سے تعلق رکھو گے, جب ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھو گے اور ان سے محبت رکھو گے تو انشاءاللہ العزیز تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائے گی. آج کے اس نازک دور کے اندر مسلمان پریشان ہے, مسلمان سب و حالی کا شکار ہے اور تمام کی تمام تکالیفیں جھیل رہا ہے. وہ اس وجہ سے کہ انسان نے اللہ کو بھلا دیا. جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر تمام کی تمام چیزیں اس کو مل جاتی ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کتنے گنہگار تھے لیکن جب اللہ نے ان کی قسمت کو بدلا ہے, راستے سے گزر رہے ہیں, دیکھا کہ ایک پرچہ پڑا ہوا ہے جس پر قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہے. صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اس کو اونچی جگہ پر نہیں رکھا بلکہ صاف کرنے کے بعد اس پرچے کو اس کے اوپر قرآن کریم آیت لکھی ہوئی تھی اس کو اپنے منہ کے اندر ڈال لیا اور اس کو نگل لیا اور پوری کیفیت بدل گئی. کیفیت بدل جاتی ہے, اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں. آج ہمارے پاس وقت موجود ہے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر نہیں بدلو گے تو پھر پچھتاتے رہو گے. صداقت کے بیان کرنے سے مسلمان رک نہیں سکتا. سر تو کٹ سکتا ہے خوددار کا مگر سر جھک نہیں سکتا. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جیسے ساتھ دے رہے ہیں اسی طرح سے رفیق مکرم جناب قاری محمد ارشاد صاحب کے ساتھ رہتے رہے اور ان کے ساتھ چلتے رہے, محبت پیار سے کام کرتے رہے. خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے, ایک محبوب کے خاطر تمام کائنات بنا ڈالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی, بہت مختصر وقت میں بڑی جامع اور قیمتی نصیحتیں فرما کر کے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے مفتی محمد فہیم الزما صاحب. میں ایک بار پھر یہ جو سامنے بیٹھ رہے ہیں بھائی لال شرٹ والے بھائی, آپ کو کہہ رہا ہوں یار آپ آگے بیٹھ جائے. جب بیٹھ رہے ہیں آپ آگے آ جائے, ماشاءاللہ آپ بھی آ جائیے. پیلے بلیان والے بھائی آپ بھی آ جائیے. بھائی یہ ہے نوجوان, کیا کہیے آپ کی جوانی کو اللہ قبول کر لے. آپ بھی اگر گزارش ہے سامنے جو اور 5-7 بھائی اور مزید آگے کھڑے ہو گئے, کالی ٹوپی والے بھائی جو کھڑے ہیں سفید اور کالی ٹوپی والے, آپ بھی آ جائے. اللہ آپ کی اس جذبے کو, جوانی کو, عقیدت و محبت کو بیٹھ جائے. آپ بس اپنی باتیں نہ کرے, علماء کی باتیں سنے, پڑھا نہ پڑھ, بیٹھ جائے بھائی. ماشاءاللہ.